أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے خلافت کا تذکرہ فرمایا، جنات اور فرشتوں پر حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرافت فضیلت عطا فرمائی، زمین کی خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس شرافت اور فضیلت کا اظہار دیگر مخلوقات کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جنات فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تاکہ اس فضیلت، اس شرافت اور اس مقام کا اظہار ہو جائے۔ تو چنانچہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ پہلی یہ بات سمجھنی ضروری ہے، سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تحیہ، تکریم، تعظیم۔ سجدہ عبادت کہا جاتا ہے کسی کو خدا اور معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کرنا، اور سجدہ تعظیم کہا جاتا ہے کسی کی عظمت دل میں ہو اس کے سامنے جھک جانا۔ اب سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جائز نہیں۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جو سجدہ عبادت ہے یہ کفر ہے، اور سجدہ تعظیم گزشتہ امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا تھا، جیسے کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور اسی طرح سورۃ یوسف میں آپ حضرات پڑھیں گے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو سجدے کے اندر گر پڑے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں کے اندر جائز تھا۔ اس امت کے اندر امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی حرام اور ناجائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے اندر تو آدم کو، دوسرے مخلوقات کو حکم ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سورۃ یوسف میں بھی ہے کہ برادران یوسف نے اور حضرت یعقوب نے، یعنی آپ کے والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب سجدہ کرنا مخلوق کو، انسان کو ممنوع ہے، اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر غیر اللہ کے لیے سجدے کو جائز قرار دیتا، اگر غیر اللہ کی سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب یہ روایت 20 صحابہ کرام نے نقل فرمائی ہے۔ جو روایت 10 صحابہ کرام نقل فرمائے اس روایت کو خبر متواتر کہا جاتا ہے، اور خبر متواتر نص قطعی کا حکم رکھتا ہے، اور اس روایت کے نقل کرنے والے 10 نہیں بلکہ 20 صحابہ کرام ہیں۔ تو احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ممنوع ہے۔
گزشتہ امتوں کے اندر تعظیماً جائز تھا، امت محمدیہ چونکہ آخری امت ہے، ہر قسم سے شرک کا شائبہ ختم ہو جائے، اور چونکہ اس سجدہ تعظیمی سے ہی شرک وجود میں آیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بالکل سجدے کو غیر اللہ کے لیے ممنوع قرار دیا۔ تو فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اس سجدے کی بھی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر اسجدوا لآدم ای اسجدوا الی آدم، پہلا قول مفسرین کا یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ اصل سجدہ اللہ رب العزت کا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام بمنزل قبلہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بیت اللہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے، اصل ہمارا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، تو ایسی سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام بمنزل قبلہ کے تھے اور سجدہ اللہ رب العزت کو تھا۔ اسجدوا لآدم، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدے سے مراد فرما برداری ہے، کہ دیگر مخلوقات جنات اور فرشتوں کو بتلایا کہ تم نے آدم علیہ السلام کا فرما بردار بن کر رہنا ہے، یعنی جو حکم وہ دے چونکہ وہ میرا حکم ہوگا اسی حکم پر چلنا ہے۔ تیسرا قول اسجدوا لآدم، یہاں پر سجدے سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا، جیسے ہم سلام کرتے سلوٹ ہوتا ہے، تو ایسے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا مراد ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہاں پر سجدے سے مراد تھوڑا سے سر جھکانا مراد ہے، جیسے کہ دوسرے کے تعظیم کے لیے کچھ جھک جاتا ہے۔ تو اب یہ گزشتہ امتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور ہمارے امت کے اندر اللہ رب العزت نے سلام ہے، مصافحہ ہے، معانقہ ہے، اس کا جواز اور اس کی اجازت دی ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اب جو بطور عبادت دوسرے کو سجدہ کرے گا وہ تو کافر بن جائے گا، لیکن اگر دوسرے کو تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو تعظیماً سجدہ حرام ہے، اس سے انسان کافر نہیں بنتا۔ گویا کہ بطور عبادت غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ اعتقادی کے اوپر ہے، اور بطور تعظیم دوسرے مخلوق کو سجدہ کرنا یہ عملی کے اوپر ہے۔ تو فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پہلی بات یہ سمجھنی ضروری ہے، آیت سے بظاہر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو آدم کا سجدے کا حکم دیا ابلیس کو بھی دیا ہو، یہاں پر یہ نہیں ہے، لیکن سورۃ اعراف کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کو بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ما منعک اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے ابلیس، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو حکم ابلیس کو بھی تھا، ابلیس کی ذریت کو بھی تھا، فرشتوں کو بھی تھا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اب ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ اس نے بڑی منطق چلائی۔ جب جنات انسانوں سے پہلے دنیا میں آباد تھے، لیکن انہوں نے فساد زمین میں شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آبادیوں سے نکال لیا، جنگلات اور ویرانیوں کی طرف بھیج دیا۔ ان میں جو ابلیس تھا، ابلیس عابد بنا، عارف بنا، اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ اور ابلیس کی جو یہ عبادت تھی یہ حرص اور لالچ کی بنا پر تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلیفہ بنائے، مجھے فوقیت دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے لگا، مناظرہ کرنے لگا، اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے۔ ادنا کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ کے سامنے جھکے، بجائے اس کے کہ اعلیٰ ادنا کے سامنے جھک جائے۔ یہ منطق ابلیس نے چلائی، اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا۔ اور جہاں تک ابلیس کے منطق کی تعلق ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ غلط منطق اس نے چلائی، کیونکہ آگ مفسد ہے، محرق ہے۔ آگ کے اندر ہر قسم کی فساد پائی جاتی ہے، جبکہ مٹی کے اندر فوائد زیادہ ہے۔ جتنے جانور ہے، انسان ہے، ان تمام کی غذا اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا فرماتے ہیں۔ بہرحال جب اللہ کے ساتھ یہ مقابلہ کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین اور مردود کیا اور نکال دیا۔ اب یہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت کو غرور انتہائی ناپسند ہے۔ یہ عابد اتنا بڑا تھا کہ اسے طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، علم بھی اس کے پاس تھا اور عمل بھی اس کے پاس تھا، لیکن اس نے جب تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا علم اور معرفت کو چھین لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، تکبر عزازیل راخوار کر دو، بزندان لعنت گرفتار کر دو۔ اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا، الکبریاء ردائی، تکبر بڑائی یہ میری چادر ہے، فمن نازعنی قسمتہ فی النار، اور جو مجھ سے اس چادر کو لینے کی چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ تو اس نے جب اس نے تکبر کیا، بڑے بننے کی کوشش کی، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ذلیل کیا۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تا وہ انکار کرنے والوں میں سے، یعنی یہ جنات میں سے تھا، جیسے قرآن پاک کی دوسری آیت ہے كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور اللہ کے علم میں یہ پہلے سے کافر تھا۔ اب جو یہ عبادت کرتا تھا اور یہ جو عمل کرتا تھا، یہ سب کے سب کرسی کے حصول کے لیے تھا کہ مجھے خلافت مل جائے، میں سب کا بڑا بن جاؤ، مجھے عہدہ مل جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہو ہمارے کونسلر یہ ناظم وغیرہ جب ووٹ کے دن آتے ہیں تو یہ مسجد میں نظر آتے، مسجد کے آگے پیچھے کچھ کام بھی کر لیتے، کبھی ان کے ہاتھوں میں جلسوں میں تسبیح بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ تسبیح، مسجد کے آگے پیچھے کام کرنا، کبھی مسجد کے اندر آ کے لوگوں کو ملنا، لوگوں کے گھروں پر جانا ان ایام کے اندر، یہ سب کے سب دنیا کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی بھی سمجھے، اور ووٹ کے ایام کے بعد یہ پھر کبھی نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا، سجدہ کرو حضرت آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا، انکار کیا، واستکبر، بڑے بننے کی کوشش کی، وکان من الکافرین، اور تا اللہ کے علم میں انکار کرنے والوں میں سے۔ الحمد